بسم اللہ الرحمن الرحیم 15ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ حاضر خدمت ہے۔ 15ویں پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوا، اس کو سورہ اسرا بھی کہتے ہیں۔ اس کی پہلی ہی آیت میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج کا ذکر ہوا کہ اللہ نے اپنے بندے کو یعنی عبد خاص محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی۔ مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اور ان کی قوم کو یہ کتاب اس لیے دی کہ وہ اس سے ہدایت حاصل کریں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ حضرت نوح اللہ کے ایک شکر گزار بندے تھے۔ اور پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہوا کہ تم راہ ہدایت سے ہٹ کر فساد زمین میں کرنے والے ہو اور سرکشی دکھاتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی اس سورہ مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ ان احسنتم، اگر تم اچھے کام کرو گے تو ان کا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا، اور اگر تم برائی کا ارتکاب کرو گے تو پھر اس کا وبال بھی تمہارے ہی اوپر آئے گا، اس کی سزا بھی تمہیں ہی ملے گی۔ اس کے بعد پھر اس بات کا بھی ذکر سورہ اسرا کی 8 نمبر آیت میں ہوا کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ 9 نمبر آیت میں اس بات کا ذکر ہوا کہ یہ قرآن راہ دکھاتا ہے، سیدھی راہ، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کو بہت بڑا اجر ہوگا۔ دوسرے رکوع کا جس وقت آغاز ہوتا ہے تو اس میں فرمایا کہ انسان دعا مانگتا ہے برائی کے لیے بھی جیسے وہ بھلائی کے لیے دعا مانگتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو وقتی خواہشیں ہوتی ہیں ہم وہ مانگتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید سورہ اسرا نے کہا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ پھر رات اور دن کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے دن کو اجالے اس لیے بنائے ہیں لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اس میں رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور رات میں اندھیرا اس لیے بنایا تاکہ تم اپنے جسمانی ضرورت کے لیے آرام کرو۔ اور پھر یہ بھی 13 نمبر آیت میں ذکر ہوا کہ ہم نے ہر انسان کی قسمت جو ہے وہ اس کی زندگی میں کیا کیا ہوگا اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ جس کو اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور قیامت والے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا اور نہ اٹھائے گا۔ پھر اس بات کا ذکر ہوا کہ ہم کسی بستی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے، پہلے انبیاء کو بھیجتے ہیں، وہاں وہ نصیحت کرتے ہیں، اور جو لوگ صرف دنیا کے طالب ہیں اور دنیا میں جلدی کرتے ہیں ہم ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ بنا دیتے ہیں۔ اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، 19 نمبر آیت کہتی ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو آخرت کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مومن بھی ہو، تو اللہ رب العالمین ان کو آخرت عطا فرما دیتا ہے اور ان کو اللہ مدد سے بھی نوازتا ہے۔ اور جو لوگ پھر 20 نمبر آیت میں کہا جو دنیا کے طالب ہیں، دنیا کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ان کو پھر اللہ تعالیٰ دنیا ہی دے دیتا ہے۔ تیسرے رکوع کا آغاز ہوا تو اس کے آغاز ہی میں فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کرو، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکو بھی نہ، اور ان کی تعظیم بچا لاؤ۔
ان کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آؤ۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا بڑا گناہ کون سا ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر یہ دعا بھی سکھائی گئی آیت نمبر 24 میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ ان دونوں یعنی میرے والدین پر اس طرح رحم فرما جس طرح بڑی محبت پیار کے ساتھ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ نے فرمایا ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا، کہا ماں کا، پھر پوچھا، کہا ماں کا، چوتھی بار فرمایا کہ تمہارے والد کا۔ ماں باپ انسان کے لیے شجر سایہ دار ہیں، ان کا احترام کرنا زندگی میں کامیابیوں اور کامرانیوں کی علامت ہے۔ اور پھر آیت نمبر 26 میں کہا کہ رشتہ داروں کے، مساکین کے، مسافروں کے حقوق بھی ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو۔ 27 آیت میں کہا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ چوتھا رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس رکوع کے آغاز ہی میں کہا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان قتلہم کان خطئا کبیرا، جو اولاد کو قتل کرتا ہے وہ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 32 میں کہا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، انہو کان فاحش، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اور پھر اس رکوع میں یہ بھی کہا کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اپنے وعدوں کو بھی پورا کرو، وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اور جس وقت تم کسی چیز کا ویٹ کرو تو ماپ تول پورا کرو۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اکڑ نہ دکھاؤ، تکبر نہ کرو، اللہ رب العالمین کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ پانچواں رکوع جس وقت شروع ہوا تو فرمایا کہ ہم مختلف انداز سے بہت سی چیزیں بار بار بیان کرتے ہیں، اور قرآن مجید اس لیے ہے اللہ نے نازل کیا تاکہ تم قرآن مجید کے ذریعے نصیحت حاصل کرو۔ اور آیت نمبر 44 میں کہا کہ اس کائنات میں ہر شے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ اور پھر آیت نمبر 45 میں یہ بھی کہا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ان کے اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتا، اور ان کے کانوں میں بھی گرانی ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتے قرآن مجید کو، اور قرآن رب ہی کا کلام ہے، اسی طرف بڑھنا ہوگا۔ گویا مسلسل کئی آیات میں قرآن کی عظمت کو بیان کیا۔ چھٹا رکوع جس وقت شروع ہوا تو فرمایا کہ محبوب میرے بندوں کو آپ حکم دیں کہ وہ اچھی اچھی باتیں کریں، التی ہی احسن، وہ باتیں کریں جو اچھی ہیں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تو فتنہ و فساد بپا کرتا ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو دشمن کو دشمن سمجھے اور اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم نے انبیاء کو برگزیدگی عطا فرمائی، بعض کے درجوں کے اعتبار سے بعض کو بلند کیا، اور پھر ان لوگوں کی بھی فضیلت بیان کی جو اللہ سے امید رکھتے ہیں اور وسیلہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کا بھی اس رکوع میں ذکر ہوا، ان کے معجزے کا بھی ذکر ہوا، اونٹنی کا معجزہ ان کو عطا فرمایا۔ یاد رہے کہ قرآن مجید نے معجزے کے لیے مبصرہ کا کلمہ بھی استعمال کیا، ایک اور جگہ پر آیت بھی کہا، لیکن ایک لفظ قرآن جو معجزے کے لیے استعمال کرتا ہے مبصرہ، وہ آیت نمبر 59 میں استعمال ہوا۔ ساتواں رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس میں حضرت آدم کا ذکر ہوا اور ابلیس کا ذکر ہوا کہ جب سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو تو اس نے انکار کر دیا،
اپنے فضیلت کو ظاہر کیا، پھر اس کو ریجیکٹڈ کر دیا گیا، اس نے مہلت مانگی، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جا، لیکن جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر اس رکوع میں کیا کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے اور ان کے لیے اس کائنات میں مختلف وسائل کو مہیا کیا ہے۔ 8واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو 8ویں رکوع کی پہلی ہی آیت میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن جب ہم تمام انسانوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے، ان کے رہبروں کے ساتھ بنائیں گے۔ دنیا میں نیک اور صالح آدمی کو اپنا رہبر بنانا چاہیے، نیک اور صالح کو اپنا لیڈر بنانا چاہیے، اس لیے کہ اسی کے ساتھ کل قیامت میں اٹھے جائیں گے۔ صحبت صالح تو راہ صالح کند، نیک آدمی کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے۔ اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہوں گے اور ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ 72 نمبر آیت میں یہ بیان کیا جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، یعنی اس نے اللہ کی کائنات میں غور و فکر نہ کیا تو پھر ادھر بھی اندھا ہی ہوگا۔ 9واں رکوع شروع ہوا تو اس میں کہا کہ نماز ادا کرو سورج ڈھلنے کے بعد بھی اور رات کے تاریک ہونے کے بعد بھی، اور صبح کی نماز میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اور پھر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کی بھی فضیلت بیان کی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اور پھر رسول اللہ علیہ السلام کے وسیع مقام کو بیان کیا کہ اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ محبوب فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 82 میں کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن نازل کرتے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہیں جو باعث شفا ہیں۔ قرآن جسمانی شفا بھی ہے اور روحانی شفا بھی ہے اور سراپا رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور ظالم لوگ خسارے میں جائیں گے۔ اور پھر فرمایا جب ہم انسان پر کوئی انعام فرماتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے، جب تکلیف میں ہوتا ہے تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ 10ویں رکوع میں فرمایا کہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرمائیے من امر ربی، روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے علم عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر سارے انسان اور جن جمع ہو جائیں اور وہ قرآن کی مثل کچھ لانا چاہیں تو وہ نہیں لا سکیں گے۔ اللہ نے قرآن میں ہر قسم کی مثال کو بیان کر دیا ہے، اس کا انکار کافر ہی کرتے ہیں۔ 11ویں رکوع میں پھر فرمایا کہ انہیں روکو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا، اور آپ فرما دیں ان سے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور پھر جسے گمراہ کرتا ہے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ قیامت والے دن یہ اندھے گونگے بہرے ہو کر اٹھیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ ظالم احکام الہی سے انکار کرتے ہیں۔ 12واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس میں کہا کہ ہم نے موسیٰ کو 9 آیات، 9 نشانیاں عطا فرمائیں، جن میں پہلی نشانی یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، دوسری چوری نہ کرو، تیسری زنا نہ کرو، نمبر 4 بے گناہ کو قتل نہ کرو، نمبر 5 کسی بے گناہ کو حاکم کے پاس نہ لے جاؤ کہ وہ اسے قتل کر دے، نمبر 6 جادو نہ کرو، نمبر 7 سود نہ کھاؤ، نمبر 8 کسی پاک دامن پر تہمت نہ لگاؤ،
نمبر 9، میدان عمل، میدان جنگ سے نہ بھاگو۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنایا، اور ہم نے قرآن کو جدا جدا کر کے یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ورتلناہ تنزیلا، اور ہم نے بھی اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اتارا ہے، تو اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو سنائیں۔ پھر اس رکوع میں سجدے کی آیت کا بھی ذکر ہوا، اور اس کے بعد فرمایا کہ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ اس طرح سورہ اسرا مکمل ہوئی 15ویں پارے میں، اور پھر سورہ اسرا کے بعد سورہ کہف کا آغاز ہوا۔ سورہ کہف وہ ہے جس میں اصحاب کہف کا بھی ذکر ہوا۔ اس کا نزول کا زمانہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے 8ویں اور 10ویں سال کی درمیانی مدت میں ہے۔ سورہ کہف کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہوا کہ تمام تعریفیں حمد اسی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن بھی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، ان نادانوں کو کہ جو اللہ کی طرف اولاد کو منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اللہ کی ذات اور صفات کا کچھ علم نہیں ہے۔ اور پھر 6 نمبر آیت میں کہا کہ محبوب آپ اپنی جان کو تلف نہ کریں فرط غم میں، یہ ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن کریم پر۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ پھر ایک زمانہ ایسے کا ذکر ہوا کہ جس زمانے میں جو حق پر لوگ تھے ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، تو چند نوجوان انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ اس کا ذکر کیا ان اصحاب الکہف والرقیم۔ یہ غار کہاں ہے، اس پر ابو حیان اندلسی نے یہ لکھا کہ غرناطہ کے اندر ایک قصبہ ہے، اس کے قریب ایک پہاڑ ہے، اور وہاں پر جو ہے یہ غار ہے جہاں پر اصحاب کہف وقت کے حاکم سے تنگ ہو کر کے تو وہاں جا کر کے انہوں نے پناہ لی۔ اس وقت کا جو حق والا مذہب تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا مذہب تھا، تو ان نوجوانوں نے یہ دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہدایت کے کام میں آسانی پیدا فرما۔ تو وہ پھر اس غار میں انہوں نے جا کر پناہ لی، اور پھر وہاں جا کر کے وہ سو گئے۔ 14ویں رکوع میں پھر بیان ہوا کہ محبوب ہم آپ پر ان کی خبریں ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں کہ وہ چند نوجوان جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدا، اور اللہ نے ان کے نور میں اضافہ فرما دیا، ان کے دل حق کی راہ میں قائم ہو گئے، اور انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، اور وہ اس شرک سے مبرہ ہو گئے جو لوگ کرنے لگ گئے تھے، سو انہوں نے غار میں پناہ لی۔ اب جس وقت غار میں پناہ لی تو ان آیات میں ذکر ہوا کہ وہ سوئے تو اللہ رب العالمین ان سے سورج کو ہٹا دیتا، اور پھر وہ سوئے رہے ایک طویل عرصہ تک، 2 صدیاں بیت گئیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ 15ویں رکوع کے آغاز ہی میں، کہ ہم ان کی کروٹیں بھی دائیں بائیں جانب بدلتے رہے، اور ان کا کتا بھی ان کی دہلیز پر پاؤں اپنے بازو پھیلائے بیٹھا رہا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 2 صدیاں بیت گئی، وہ بیدار ہوئے، زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، حکومتیں بدل گئیں، اور پھر جب وہ اٹھے تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کتنے عرصے بعد، کم لبستم، ایک نے کہا لبسنا یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، لیکن ہم کچھ لگتا ہے زیادہ سو چکے ہیں۔ تو پھر اس نے
ان میں سے ایک جو تھا اس کو پیسے دیے، سکے دیے کہ تم جاؤ شہر سے کھانا لے آؤ۔ تو جس وقت وہ کھانا لینے گیا تو ایک دکان سے اس نے کھانا لیا، تو اس نے کہا یہ تو بہت پرانے سکے ہیں جو اس زمانے، تو اس نے دیکھا کہ شہر کی حالت بدل گئی ہے۔ ظاہر ہے یہ تو سمجھ رہا تھا 1-2 دن کے بعد گیا ہوں، لیکن وہ تو 2 صدیاں بیت گئی تھی، 200 سال کا زمانہ گزر گیا تھا، یہ 200 سال تک اس غار میں سوئے رہے تھے۔ تو پھر بات بڑھتی بڑھتی وہاں لوگ اکٹھے ہوئے، اور پھر بات حاکم تک پہنچ گئی، پھر لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آئے۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 22 نمبر آیت میں اس کا بھی ذکر کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ثلاثۃ رابعہم کلبہم، 3 تھے چوتھا ان کا کتا، بعض کہتے ہیں کہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا، اور بعض کہتے ہیں 7 تھے 8واں ان کا کتا۔ محبوب آپ فرماؤ ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم، اللہ ہی ان کی تعداد کو زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک بات ہے الا قلیل، ان کی تعداد کم تھی، یعنی بہت زیادہ نہیں تھی، کم تھی۔ 16واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس کے آغاز میں یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اسے اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے۔ اور بعض اہل کتاب یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ 300 سال سے بھی زیادہ، اور اس پر بھی 9 سال وہ ٹھہرے رہے۔ تو اس سوال کا جواب میں بھی اللہ پاک نے 26 نمبر آیت میں فرمایا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، محبوب آپ فرمائیں کہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے عرصے بعد اٹھے، وہی زمین و آسمان کا غائب جاننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے، وہی سننے والا ہے، اس کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 27 میں کہا کہ انہیں پڑھ سنائیے جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور اللہ کی بات بدلنے والا کوئی بھی نہیں، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ۔ اور پھر آیت نمبر 28 میں یہ بھی کہا کہ محبوب آپ انہی کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں جو صبح و شام اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ اس آیت سے یہ سیکھا جا سکتا ہے انسان کو کوشش کرنی چاہیے نیک لوگوں کے ساتھ جتنا زیادہ وقت گزار سکے۔ اور پھر فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی کی زیب و زینت چاہتے ہیں ان کی پیروی نہ کیجیے۔ اور پھر فرمایا کہ محبوب فرمائیے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے وہ کفر کرتا رہے، یعنی اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن اتنا بتا دیا کہ جو ظالم ہوں گے ان کے لیے اللہ نے دوزخ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ 30 نمبر آیت میں کہا جو ایمان لاتے ہیں اعمال صالح کرتے ہیں ان کا ہم اجر رائے گاں نہیں کرتے، ان کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے جس میں وہ رہیں گے، اور پھر جنتی نعمتیں انہیں ملیں گی، وہاں سونے کے کنگن، سبز لباس، باریک ریشمی کپڑے اور موٹے ریشمی کپڑے، تکیے لگے ہوئے اور مرصع پلنگ ہوں گے۔ کتنا اچھا اجر ہے، جنت کے مناظر کو بیان کیا۔ 17واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس میں 2 آدمیوں کی مثال دی گئی، ان 2 میں سے ایک جس کے انگوروں کے باغ تھے اور اس کے ارد گرد ہم نے کھجوروں کی باڑ لگا دی، یعنی کھجوروں کے درخت، اور پھر خوب نعمتیں اور درمیان میں سے نہریں بھی جاری کیں، اور جب پھل آتا تو وہ اپنے اس پر اتراتا اپنی دولت پر اور کہتا کہ میں بڑا طاقتور انسان ہوں، یہ کبھی مجھ سے کھوگا نہیں اور یہ کبھی برباد نہیں ہوں گے، قیامت بھی بپا ہو جائے تو میں کبھی، تو دوسرا جو شخص تھا وہ مومن تھا، وہ اسے کہتا کہ اس طرح کی باتیں نہ کرو، تم اس خدا کو بھول گئے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ 38 نمبر آیت میں کہا کہ میں اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ میرا رب وہی اللہ ہے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا،
اور 39 نمبر آیت میں کہا کہ وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں باغ میں داخل ہوتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں ماشاء اللہ. اور رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو دیکھے اور اسے پسند آئے تو وہ کہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس نے کہا کہ تو اپنے مال باغ پر اتراتا ہے، میں عاجزی کرتا ہوں اور میں انکساری کرتا ہوں. پھر جس وقت آسمان سے کوئی عذاب اترے اور وہ اس کا باغ اور سب کچھ نعمتیں چھن جائیں تو پھر وہ افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. تو انسان کی اس بات کا ذکر کیا کہ وہ کس قدر جب دولت اور مال اور نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے تو کس قدر خدا فراموش اور خود فراموش ہو جاتا ہے. پھر 18واں رکوع جب شروع ہوا تو اس کے شروع میں کہا کہ ان کو بتائیں دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا اور پھر وہ کس طرح نعمتیں اگاتا ہے اور پھر جب وہ ختم ہوتا ہے تو وہ نعمتیں بھی ختم ہوتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. پھر یہ بھی فرمایا کہ مال دولت اولاد یہ دنیاوی زندگی کی چیزیں ہیں، ہمیشہ اور باقی رہنے والے اللہ رب العالمین کے ہاں اعمال صالح ہیں، ان کی فکر کرنی چاہیے. 19واں رکوع شروع ہوا تو پھر حضرت آدم اور ابلیس کا تذکرہ ہوا اور پھر 20ویں رکوع میں قرآن مجید کی عظمت کا ذکر ہوا کہ ہم نے بار بار اس قرآن میں لوگوں کے لیے مثالیں بیان کی ہیں اور لیکن انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ بڑے جھگڑالو ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بڑا جھگڑالو ہے، وہ تسلیم کم کرتا ہے. اور پھر اس رکوع میں اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ اس سے بڑھ کر کون شخص ظالم ہوگا جسے نصیحت کی جاتی ہے اللہ کی آیات کے ساتھ اور پھر وہ ان آیات سے روح گردانی کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے. 21واں رکوع جس وقت شروع ہوتا ہے تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ جنہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میں برگزیدہ بندے سے ملنا چاہتا ہوں، بڑے عالم سے ملنا چاہتا ہوں. وہ اپنے خادم کے ساتھ چلتے گئے. پھر جس وقت وہ چلے تو ایک جگہ پر فرمایا کہ جہاں مچھلی زندہ ہوگی تو ان کے خادم نے مچھلی زندہ ہوئی تو جہاں دو دریا ملتے تھے تو وہ بتانا بھول گیا. وہ چلتے رہے. پھر جب بھوک لگی تو آپ نے فرمایا آتنا غداءنا 62 نمبر آیت میں کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمارا کھانا لاؤ. تو وہ کہنے لگا کہ وہ تو میں بھول گیا تھا. وما انسانیہ الا الشیطان، مجھے شیطان نے بھلا دیا. آپ نے کہا وہی تو ہماری منزل تھی. پھر وہاں پہ وہ آئے تو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا خادم آئے تو قرآن مجید 65 نمبر آیت نے کہا فوجد عبدا من عبادنا، انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جس کو ہم نے رحمت سے نوازا تھا. وعلمناہ من لدنا علما، اور علم سے نوازا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندہ خدا سے کہا کہ میں کچھ عرصہ تک آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں حضرت خضر، تو تاکہ میں دیکھوں معمولات. اس کا مطلب یہ ہے کہ 15ویں پارے کے آخری جو 2 رکوع ہیں یہ اس بات کی بھی ترغیب دلاتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی صحبت تلاش کرنے کے لیے سفر کرنا اور پھر ان کی صحبت میں رہنا. تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. اس لیے کہ آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں، آپ کو کئی چیزوں کی حقیقت کی خبر نہیں ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ستجدونی انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پائیں گے اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر میرے کسی بھی کام کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا. فلا تسألنی عن شیء، مجھ سے سوال نہیں کرنا. ہاں میں خود تمہیں بتا دوں تو وہ ایک الگ بات ہے. پھر
21वें रकू के बाद 22वां रकू शुरू हुआ तो कहा कि वो दोनों चल पड़े और एक कश्ती में सवार हुए, और जब कश्ती से उतरने लगे तो आपने एक उसका फट्टा तोड़ दिया, यानी कश्ती में शगाफ डाल दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो आपने अच्छा नहीं किया, उन्होंने हमें सवार भी किया, सफ़र भी कराया, और आपने उनकी कश्ती भी तोड़ दी। तो आपने फरमाया मैंने कहा नहीं था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा अच्छा चलो अब मैं आपसे नहीं पूछता। फिर आगे गए तो उन्होंने एक नौजवान लड़के को उसकी जान ले ली। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सब्र ना हुआ, आपने फरमाया कि आपने तो अच्छा काम नहीं किया। इसके आगे फिर कहा कि मैंने कहा नहीं था कि सब्र नहीं कर सकोगे। ये जो वाक़या है हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र का, ये आगे फिर 16वें पारे में जाता है। 15वां पारा यहाँ तक इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाअल्लाह 16वें पारे की तफसीरी मफ़ाहीम में हम इस वाक़े का ज़िक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान का नूर से मुज़य्यन फ़रमाए और नेक और साले लोगों की सोहबत नसीब फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ि व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हसनात अहमद मुर्तज़ा को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह 16वें पारे के मफ़ाहीम के साथ हाज़िर खिदमत हूँगा।